بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی ہیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم کلاس 10th کے لیے لیکچر نمبر 20 ہے، لیکچر نمبر 20 ہے، اور آپ کی سلیبس کی غزل نمبر 3 کا پارٹ 2 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ لیکچر نمبر 19 میں آپ غزل نمبر 3 کا پارٹ 1 اچھے سے سمجھ چکے ہیں۔ تو آئیے ہم اب اس سے آگے شعر نمبر 4، پہلے 3 اشعار میں آپ کو بیٹا سمجھا چکا ہوں، شعر نمبر 4 آج ہم کریں گے۔ تو آپ کے سامنے کچھ مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی حل کریں گے اور شعر کا مفہوم اچھے سے سمجھ لیں گے۔ شاعر نے کہا ہے، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا۔ غفلت کا مطلب ہوتا ہے غافل ہونا، کسی کو اگنور کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو بھول جانا۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور شاعر نے دوسرے مصرعے میں کہا ہے، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھی نہیں اس غزل کا ردیف ہے، جبکہ بھروسہ، ایسا، ٹھکانہ، شکیبہ، آرا، صحرا، اچھا، یہ کیا ہے؟ اس غزل کے قافیے ہیں۔ تو خاطر بیمار کا مطلب ہوتا ہے بیمار کے لیے، مریض کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور شکیبہ کا مطلب ہوتا ہے تسلی، صبر۔ تو اب اس شعر کو بیٹا سمجھ لیجئے۔ شاعر نے کہا ہے کہ آج غفلت بھی آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، یعنی محبوب جس کو شاعر چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ عاشق سے، شاعر سے غفلت برتی جا رہی ہے، کہ پہلے سے زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے اس کو، پہلے سے زیادہ اس کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ اور ایک طرف شاعر نے اپنے محبوب کی کیفیت بیان کی ہے، اور دوسرے مصرعے میں شاعر نے اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ جب محبوب کی طرف سے بے اعتنائی، لاپرواہی ملتی ہے تو شاعر عاشق چکنا چور ہو جاتا ہے، اس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے، دوسری کیفیت یہ ہے کہ محبوب کی جو محبت ہے اس میں کسی وقت شدت آ جاتی ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ آج محبوب کی آنکھوں میں اس کے لیے پہلے سے زیادہ غفلت پائی جا رہی ہے، اور آج ہی یہ جو بیمار ہے، یعنی جو عشق کا بیمار ہے، اس کے لیے صبر نہیں ہو رہا، اس کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، اس سے صبر نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی محبت میں اور زیادہ شدت ہو گئی ہے۔ تو شاعر نے اپنی ایک کیفیت کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر نے رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر، فصل خزاں، خزاں کا موسم، فصل میں نا موسم، رنگ جو ہوتا ہے، رنگ وہ فصل خزاں یعنی خزاں کے موسم میں ہے جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ چمن آرا یعنی چمن جو ہوتا ہے باغ کا نظر آنا، حسن، شان رنگینی اس کا خوبصورت، شان رنگینی کا مطلب ہے کہ ہر طرف باغ کے اندر پھول کھلے ہوں اور پھل لگے ہوں اور سرسبز و شاداب باغ ہو، جیسے فصل بہار میں ہوتا ہے، بہار کے موسم میں ہوتا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر بڑی پیاری بات کی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے جس سے بڑھ کر، یعنی محبوب کی طرف سے جو ملنے والی اس کو بے اعتنائیاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں، بے وفائیاں ہیں، اس کی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ میری زندگی میں فصل خزاں ہے، لیکن کہتا ہے کہ اس میں مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ ہے اس میں، مجھے اتنی تسلی اور سکون ملتا ہے کہ وہ باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کی وجہ سے وہ خوبصورتی باغ کی نہیں نظر آتی جو اس کیفیت میں محبوب سے دوری میں مجھے ملتا ہے۔ اور فصل خزاں میں یعنی اس نے اپنی اس زندگی کو فصل خزاں سے تشبیہ دی ہے، اور محبوب کی طرف سے جو ملنے والی اس کو بے وفائیاں ہیں، اور محبوب کی طرف سے ملنے والی جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، اس کو اس نے اپنے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ
مزے کا سبب قرار دیا ہے کہ اس میں اس کو سکون ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے باغ میں پھول کھلے ہوئے ہوں۔ ایسی شان رنگینی باغ میں پھول کھلنے پر نہیں ملتی جتنی میری اس زندگی میں جس پر فصل خزاں چھایا ہوا ہے اور مجھے شان رنگینی مل رہی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، سکون دل وحشی وحشی دل یعنی جنگلی دل کا سکون، مقام ٹھہرنے کی جگہ، کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ وسعت صحرا بہت بڑا ہوتا ہے، صحرا کا پھیلاؤ، وسعت جو ہوتی ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سکون دل وحشی ہے، وحشی دل جنگلی دل ہو گیا ہے، اس کا سکون کا جو مقام ہے نا، مجھے کہیں بھی سکون نہیں ہو رہا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے بغیر مجھے کنج زندہ میں ڈال دیں، یعنی قید خانے میں ڈال دیں، قید خانے میں کسی نکر میں بند کر دیں، یا مجھے صحراؤں میں اس دنیا میں کھلا چھوڑ دیں، میرے سکون دل وحشی کا مقام جو ہے نا، یعنی وحشی دل کا جو مقام ہے جس میں محبوب کی محبت جو ہے وہ گھر کر گئی ہے، اس کا سکون کا مقام کہیں نہیں ہے سوائے محبوب کے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس کا، شاعر نے بہت زیادہ مبالغہ رائی کی ہے کہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیں یا دنیا میں کھلا چھوڑ دیں، مجھے اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے جو سکون ملے گا وہ محبوب کے ساتھ ہوگا۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، برا کہنا، برا بلا کہنا، فراق اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو یہ مقطع کا شعر ہوا اس غزل کا۔ دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ تو شاعر نے یہاں پر اپنے محبوب پر تنقید بھی کی ہے اور اپنے آپ کو سہارا بھی دیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے، برا بلا نہیں کہتے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ فراق تیرے محبوب کو، ہم تیرے دوست کو برا بلا نہیں کہتے، لیکن وہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ بندہ اچھا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ شاعر کو جو ہے وہ اس کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ نہیں چل رہا، اس کے ساتھ نہیں ملتا، تو اس وجہ سے اس نے اس کو برا بلا بھی کہا ہے اور اپنے آپ کو تسلی بھی دی ہے، اور شاعر پر، اس محبوب پر اس نے تنقید بھی کر دی ہے۔ تو یہ بیٹا غزل آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، یہ شبنمستان جو ان کی کتاب ہے اس سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد مشقی سوالات آپ کے سامنے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ نے مشقی سوالات جب آپ غزل اچھے سے کر لیں گے، متعلقہ گرامر سے اس کی تشریح آپ یاد کریں، اس کے اشعار اضافی یاد کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ مشق آٹومیٹکلی جو ہے وہ خود بخود حل ہو جائے گی۔ اس میں MCQs ہیں اور خالی جگہ پر کرنی، یہ 3 چیزیں ہیں، تو آپ کی مشق حل ہو جائے گی۔ تو اس کو بیٹا آپ نے اچھے سے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔